احباب گرامی، خوشیاں اور غم یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی میں اگر یہ نہ ہوں تو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، کوئی بھی اللہ کے حضور توبہ نہ کرے، کوئی بھی اللہ کے ہاں گڑ گڑائے نہ۔ اس لیے مصیبتیں اور فراوانیاں یہ بندے پر آتی ہی رہتی ہیں، اور مسلمان کا معاملہ تو اللہ کے ہاں سارے انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو بے حد و حساب اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی خوشحالی آتی ہے تو یہ شکر گزاری کے رستے پہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو مزید فراوانیاں عطا فرماتا ہے۔ زیر نظر آیت میں جس انسان کی کیفیت حالت بیان کی جا رہی ہے، اس کے لیے پچھلی آیات کو اپنے ذہن میں ایک مرتبہ سے ریوائز کر لیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور ناشکری کر رہے ہیں، اللہ ان سے بے پرواہ ہے، اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں۔ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے جس رستے پر چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں، ہر ایک اپنے مقرر وقت تک، اپنی دی ہوئی مدت تک وہ جو چاہتا ہے کر گزرے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک انسان کی حالت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی تصویر دیکھیں۔ ایک کردار ہمارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو آیت کا آخری ٹکڑا پھر اس کو دیکھ لیں کہ کتنا خطرناک ہے کہ تو جہنمی ہے اگر تیرے اندر یہ آیتیں ہیں، اگر یہ باتیں، یہ نشانیاں تو اس کردار کا حامل ہے۔ تو اللہ واضح طور پہ پورے قرآن میں مجھے کوئی اور ایسا مقام نہیں ملا جہاں اتنے سخت انداز میں بات کی گئی ہو، انک من اصحاب النار، تو پکا جہنمی ہے۔ اور اگر یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں، کردار اس کے برعکس ہے، بندہ اللہ کے حضور ہی گڑ گڑاتا ہے، اسی کو سجدہ کرتا ہے، اسی سے امید وابستہ کرتا ہے، تو پھر قرآن آنے والی آیات میں بتلائے گا کہ تو پکا جنتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ایک ایسا موضوع شروع ہو رہا ہے، کیسے کردار کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی قسم ہر بندہ اس کردار کا حامل بنتا چلا جا رہا ہے، بنتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہے کہ کس طرح میں شرک کی گندگیوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، جب انسان کو پہنچتی ہے ضرٌ، کوئی بھی مصیبت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ضرٌ پر آپ دو پیشیں دیکھ رہے ہیں، ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین جس لفظ کے اوپر عربی زبان کے اندر آ جائے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مصیبت ہے، کوئی چھوٹی بڑی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی مسئلہ مسائل اس کے اوپر آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اللہ جو خالق و مالک ہے، جو رزاق ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، بھاگتا ہے اللہ کی طرف۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں لیٹا ہوا ہو تب بھی اللہ کو پکارتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اور چلتے پھرتے بھی استغفار کی تسبیحوں کی تسبیحاں گھیڑ دیتا ہے، اپنے رب کو پکار منیبن۔ اور منیبن کا لفظ یہاں پر ہے کہ توبہ کرتے ہوئے رب کے پاس آ رہا ہے، اور رب کو کیا رہا ہے؟ اے اللہ آج یہاں سے نکال دے، اس کے بعد کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی بھی کچھ برا نہیں کروں گا، سرکشی نہیں کروں گا۔ منیبن الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا آ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، پچھڑی ساری خطائیں، سارے گناہ اس کو یاد آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اللہ اس کی مصیبت سے اس کو نکال دیتا ہے، اللہ اپنا فضل کرتا ہے، وہ احسان کرتا ہے، پتہ اسے ہے کہ اس نے آئندہ کیا کرنا ہے، مستقبل کا اسے علم ہے،
وہ آنے والے وقت کو جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اپنے بندے کا پکارنا اس کو اتنا پسند آ رہا ہے، وہ رحیم و کریم رب جاننے کے باوجود کہ اس نے آنے والے وقت میں کیا گل کھلانے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر بھی ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، خولہ، ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، نعمت منہ، اپنے پاس سے ایک نعمت، اور نعمتن بھی یہاں پر نکرہ ہے، ذرن کے مقابلے میں نعمت لایا اللہ رب العالمین نے، گویا کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت میں بھی جب یہ ہاتھ پلہ مارتا ہے، اس کے کہیں ہاتھ نہیں پڑتا، یہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم مصیبت سے نکال کر اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگلا درجہ اس کا یہ آتا ہے، اس کا کردار دیکھو، ناسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، یہ اس سے پہلے، اس مصیبت کے آنے سے پہلے جن معبودوں کو پکارتا تھا، یہ اب ان کو اس مصیبت میں نہیں پکار رہا۔ ہماری کیفیت حالت کچھ اس طرح کی ہے، بندے نے گاڑی لی ہو تو بندہ کہتا ہے سرکار دی نظر کرم ہوئی ہے، بندے کو اللہ بیٹا دیتے تو وہ کہتا ہے مرشد کا کمال ہے، بندے کی تنخواہ بڑھ جائے تو بندہ کہتا ہے پیرا نے دیا ہے، بیٹوں کا نام رکھ دیتا ہے پیرا دیتا، اور کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو کہتا ہے بس جی اللہ دی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسا کر دیا اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی سارے جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اللہ کے نام لگا دی، اور جو خوشحالیاں اسے اپنے معبودوں کے نام کر رہا ہے۔ فرمایا ناسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، اس سے پہلے وہ جن کو پکارتا تھا اب وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے اور ان کو نہیں پکار رہا، اسے پتہ ہے کہ آخری وقت میں آ کر مکھن سے بال کی طرح رب بھی نکال سکتا ہے، دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ لیکن ابھی بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے طوفانوں میں پھنس جائیں تو تب بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، کہہ رہے ہوتے ہیں یا عبد الحق بیڑا تک۔ کس طرح کا شرک ہمارے اندر آتا چلا جا رہا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، آرڈیننس جاری ہو گیا، اکرمہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا نظر آئے، اس کو قتل کر دو، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ان کی بیوی ام حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول اکرمہ کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کہا اللہ کے رسول وہ میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، آپ کوئی نشانی دے دیں۔ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر دی کہ جاؤ اکرمہ کو لے آؤ، اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ دوسری طرف اکرمہ بھاگا، جدہ پہنچا، وہاں کشتی میں سوار ہوا، اور کشتی جب دریا میں سمندر میں درمیان میں پہنچی تو طوفان آ گیا۔ اب سارے جو ہیں وہ لات منات عزا اور حبل کو پکار رہے ہیں، یہ اکیلا بھی اللہ کو جو ہے وہ لات منات عزا کو پکار رہا ہے۔ کشتی کا جو ملاح تھا کہنے لگا یہاں لات منات کام نہیں آنے والے، یہاں اس رب کو پکارو جس رب کا راستہ محمد الرسول اللہ سکھاتے ہیں۔ اکرمہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو پکارا، اللہ کی قسم طوفان تھم گئے، کشتی کنارے لگ گئی، مجھے اللہ نے سمجھ دی کہ جو لات منات مصیبت میں میرے کام نہیں آ سکے وہ خوشحالیوں میں کیسے کام آئیں گے، جب مجھے ضرورت تھی تب تو وہ کام آئے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا رب جو ہے وہ برحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی پر بھی چلا دیتا ہے اور تری پر بھی چلا دیتا ہے۔ تمہاری کشتیاں بڑی موافق ہوا کے ساتھ سمندر میں چل رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک طرف سے طوفان آتا ہے اور سارے معبودوں کو بھلا کر تم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم، جب ہم ان کو نجات عطا کرتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کی گندگیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تمہارے یہ دھوکے تمہیں ہی تمہارے کل قیامت والے دن نقصان پہنچائیں گے۔ ثم الینا مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہمارے پاس ہی ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیسے دھوکے دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل وہی ہے، میں لطیفوں کا قائل تو نہیں، لیکن کچھ لطیفے ہماری عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو دریا میں گرا تھا اور اس نے کہا کہ رب میں نے تو باہر کر دے، میں دیکھ دیاں گا،
جب باہر نکلا تو کہنے لگا کیڑیاں دیگا، پھر چھال لائی، پھر گر گیا تو کہنے لگا میں تے پوچھنے سے لونی کے مٹھی. یہ ہمارے حالات. اللہ فرما رہے ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اللہ کے پاس تو اس وقت آیا ہے جب ہر کسی نے پلہ نہیں پکڑایا، جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، اب اللہ کو پکارا اور باقی سب کو بھول رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ آج کے بعد تجھی کو ہی پکاروں گا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، لیکن جب اللہ مصیبتوں سے نکال دیتا ہے تو پھر کتنے شریک بنا لیتا ہے اللہ کے ساتھ تاکہ اللہ اس کو رستے سے ہی گمراہ کر دے، اللہ اس کو سیدھے رستے کی طرف پھرانے ہی نہ دے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کناروں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یوں کنارے پہ کھڑے ہو. ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر اس کی کوئی مصیبت حل ہو جائے، کوئی خوشحالی آ جائے، اللہ اس کو خوشحالیاں عطا کرے تو کہتا ہے میری خون پسینے کی کمائی ہے، میری دن رات کی محنت ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے ساتھ اس نے کتنے شریک بنا چھوڑے ہیں تاکہ یہ سیدھے رستے سے بھٹکا رہے. اب یہ ایک مرتبہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، پھر وہی گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، یعنی اپنا کام نکلواتا بھی جا رہا ہے اور پھر توبہ کرتا جا رہا ہے. کام نکل گیا، توبہ کر لی، اس کے بعد پھر اپنی ڈگر پر، پھر کام نکلوا لیا، پھر اپنی ڈگر پر، گویا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ہوتا کہ اللہ فرماتے ہیں قل، کہیے اس سے، اس کو کہیے، کیا کہنا؟ تمتع بکفرک قلیلا، تو نے جتنی نہ شکری کرنی ہے کر لے، تو نے جتنا نقصان جو ہے اپنے طور پہ اپنی سمجھ سے جو تو کر سکتا ہے کر لے، زمین پہ جتنا فساد کرنا ہے کر لے، لیکن تیرا یہ فائدہ تھوڑا سا ہے. کتنا کو کھا لے گا؟ قلیلا، انتہائی تھوڑا ہے. ابھی کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ وہ گاڑی پر جا رہا ہے اور ایک بچے کو اس کی جو ہے بچے میں گاڑی لگ گئی. اب اس نے اپنے باس کو فون کیا کہ باس میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. باس کہنے لگا کتنا نقصان ہوا ہے؟ کہتا واہ واہ نقصان ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا نقصان بہت تھوڑا ہے. کہتا بہت نقصان ہو گیا. باس نے کہا ورک شاپ پہ لے جاؤ، جتنا خرچہ آتا ہے میں دے دیتا ہوں. اب ورک شاپ پہ لے کر گیا تو وہ جو جنون اس کا بل بنا وہ 25,000 بل بنا. اس نے ورک شاپ کا جو مکینک تھا اس کو کہا اس کو 45,000 کا بل بناؤ. 45,000 کا بل بنا کر باس کو کال کرتا ہے، کہتا 45,000 روپیہ لگا ہے. اس نے 45,000 اس کو بھیج دیا. اب 20,000 سائڈ پہ کر کے کہتا ہے 23 مارچ کو میں سیر کرنے اسلام آباد جاؤں گا. ایک لمحہ نہیں لگنا، 20,000 اڑ جانا ہے، لیکن اس کا وبال، اس کا گناہ اللہ کی قسم قبر تک ساتھ جانے والا. کل تمتع بکفرک قلیلا، میں کہتا ہوں انسان کھربوں کما لے یار، کتنا کوئی انسان کھا لے گا؟ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کسی شے نے نہیں بھرنا. کل تمتع بکفرک قلیلا، جتنا فائدہ اٹھانا اٹھا لے لیکن ہوگا وہ تھوڑا ہی. عمر تیرے پاس ہے کتنی؟ مائیکل جیکسن نے جتنے اپنے ساتھ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، جتنی اس کے پاس نعمتیں تھیں، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن اللہ نے ایک رات میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ختم کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیا. تمتع بکفرک قلیلا، اپنی ناشکری کے ساتھ کتنی کو دیر رہ لے گا؟ مرنا تو آخر ہے. فرعون بھی کہتا تھا کہ میری یہ حکومت اس کو کبھی زوال نہیں ہے. آج ہمارے سامنے عبرت کا نشان بنا پڑا ہے. اور آخر کا اعلان جو ہے اللہ کی قسم یہ بندے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اگر بندہ دل سے اس کو پڑھے. انک من اصحاب النار، تو جہنمی ہے. کتنے انسان کی ناکامی اور کس طرح حسرت ہوگی جب اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کا سارا حساب لیں گے اور پھر کہیں گے انک من اصحاب النار، تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جانے والا ہے. میرا بھائی ذرا غور کرو نا، تو یہ بہت سخت بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ عادتیں ہمارے اندر تو نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ خسائل ہمارے تو نہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر ہیں تو موقع ہے اصلاح کرنے کا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی،